جلدی آؤ درد پاک تمام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا. سبحان اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ابدی سرمدی دائمی ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونورنا سبحان اللہ. ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا آلنا واولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی. صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. دلی سبحان اللہ تے پٹھان نہیں نے بولنا. سبحان اللہ اچھی اکسو تے تاں پٹھان بول سی. سبحان اللہ نعت پڑھ کے پٹھان باس کر رہی سی. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق جاری یا علی سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں. سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے وہی بولے گا سبحان اللہ. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں. ہر مشکل کہانی قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا. مشکل کہانی قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا. سیدی صاحب کوئی بھی ساتھ نہیں ہونا. دنیا دے مالدار کاری صاحب کوئی نہیں ساتھ ہونا. ایم پی اے تے اپنے بھی نہیں ساتھ ہونا. جے آنا ہے تو صرف آمنہ دلال نے کام آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی. میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڑے قبری کالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل کہانی قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا. قبر میں قاری صاحب کیا کریں گے, حاجی صاحب کیا کریں گے, سیدی صاحب کیا کریں گے کہ مشکل کہانی قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا. ہم سرور کونین کا دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کونین کا دیدار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توصیف نبی وظیفہ ہے ہمارا تمہارا. سبحان اللہ.
اللہ سبحان اللہ شاعر کی آگدہ ہے شاعر آگدہ ہے جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے سرکار کی باتیں در و دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم یہ نورانی وجدانی محفل پاک جہاں محمد الطاف صاحب نے سجائی نال دوست احباب رلن نماز پڑھی تھی کچھ دوست احباب پریشان تھی گئے بھی ابال ہے تو کیا کرے سی میں آنکھا میں اون جنے دا بالا جے راتی 2 بجے بھی انہوں ستو یا مجمع بھی مل جاوے تے وہ اس طرح نبی دا ذکر کر دیان ستو یا مجمع جا کے تے آدھے دیان یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم میں اس مسجد دے گیٹ تو عشق والی گڈی چلاواں گا وچ تو سارے بواواں گا قاری صاحب نگرانی کرن گے حاجی صاحبان سیدی صاحب نگرانی کرن گے بریک میں رستے سے نہیں لے آنے بلکہ بریک توڑ مدینے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عشق لے کے آیا نا کوئی عشق لے کے آنا تے پیر صاحب نے بڑی عمدہ تقریر کی تھی اے نہ سمجھا کرو کہ کوئی گالی پتر جے دیوبندی بن گیا تو کی ہویا نماز تے پڑھن لگ گیا تسبیح تے پڑھن لگ گیا میں کہ تو سلطان باہو نوں لگدا نہیں جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سکی سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسبیح پھری اتے دل نہ پھرے یا کہ لینا تسبیح پڑھ کے وہ علم پڑھیا اتے ادب نہ سکھے یا کہ لینا علم پڑھ کے وہ چلے کٹے اتے کچھ نہ کھٹے یا سبحان اللہ سبحان 40 اللہ دنوں دا چلا کرو آدھنے 40 دنوں دا نوری صاحب چلا کرو میں آکھا چلا میں نو حاجی صاحب کرن نہیں دیں دے کہتے کیوں جی میں آکھا وہ آدھن کے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حاجی صاحب آدھن ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے ملنا در خدا سے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ آپ کی فرمان دے چلے کٹے اتے کچھ نہ کھٹے یا چلینا چلیا بڑھ کے ہو جاگ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دینا ہی باہو ہمیں لالو والے کڑ کے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مجھے اب سبحان اللہ سبحان اللہ پٹھاڑن دا پیا ہے اپنی تقریر جن مزہ آیا ہوا کہ سبحان اللہ ہون آیا نا مزہ تے ہون آکھے پٹھان تقریر کرے اللہ رب العالمین توجہ نہ اے علمی گل ہے علمی نقطہ دے رہے ہیں علماء اے نبی دا گلشن بیٹھا اللہ ہی نہ دے سکتے ساڑھے علم دے غور برکتاں کا اے نبی دا گلشن ہے خدا دی قسم کر کنا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زارا عالمن فکأنما زارنی علماء میں نبی دا کتا میں یار کے نشاہ میری کیا حیثیت ہے میری کوئی حیثیت نہیں حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور اجازت دیجئے تاکہ میں روزہ انور دیکھا
کسی مدینے دے کتے نو وٹا یا کوئی شے نہ ماری جدوں او گیا پیر دی گل بول پیر دی جڑی گل ہے بھول گیا جدوں پیر دی گل بھولیا نا تے اوتھے گیا روٹی کھاون لگا کتا آ گیا چھوٹی لئی تے اونے کتے نو مار دتی جدوں پیر دی بارگاہ تے اٹھ گیا اکثر دل دے وچ سوچیا مینوں پیر مبارکباد دے سی او پیر آ کے میں تینوں آکھیا نہیں سی کہ کتے نو کیوں نہ آکھی بس کہ حضور کتے نال کی ہویا فرمایا اے میری کن تو قمیض چا ہادی آدم جدوں کن تو قمیض چائی ماری تے چھوٹی کتے نو ہائی او دا نشان بو علی کلندر دے کن تے موجود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری ترتیب اہل سنت جی آپ سبحان اللہ پچھلے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نبی کا کتا یار یہ سرکار اتنا کافی ہے زندگی پہ سبحان اللہ کسی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو کتا ہی بنا لے آیا سبحان اللہ شاید آدم جب حضور پاک قبر دے جانا نا کہ یاداں سجن دیاں آئیاں اکھیاں نو اج رون دیو آنا اے محبوب میرے نے راما مل کھلون دیو تے جدو منکر نکیر آن گے نا سرکار علیہ السلام کی فرمان گے منکر نکیر فرمان گے کہ وچ قبر سرکار نے آنا آکے حاجی صاحب وچ قبر سرکار نے آنا آکے سرکار نے اے فرمانا چھیڑو نہ یار نکیرو میرے غلام نے سون دے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم اللہ تعالیٰ انہاں دے توفیل علماء کرام دے توفیل حضور نے فرمایا جڑا عالم دی زیارت کرتا من زار عالما فکأنما زارنی حضور نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی نا اس نے گویا میری زیارت کی سرکار نے فرمایا من زار عالما فکأنما صافحنی سرکار نے فرمایا جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی سرکار نے فرمایا جس نے عالم کی مجلس کو اختیار کیا علماء کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا فرمایا من جالسنی اجلس اللہ یوم القیامہ فی الجنہ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں میری مجلس میں بیٹھا کل قیامت والے دن جنت میں رب تعالیٰ اس کو میری مجلس میں بٹھائے سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری جانتے ہیں تو کچھ آپ کو سبحان سبحان اللہ جانتے ہیں وہی بولے گا سبحان سبحان اللہ اس دا ذکر کریں گے کہ جس دے حکم دے نال ابو جہل کنکریاں لے کے آیا پوچھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکری یار ہر کنکریاں کو منہ ہے نک ہے اکھا ہے کوئی سا کوئی نہیں لیکن شاعر نے کی کیا انہیں آکھا کنکریاں اس وجہ تو بولیاں کہ قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا زمانہ لا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی ساجد نوری صاحب زندہ باد مجھے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر ہی سنی زندہ باد پٹھان کا پترا ولا سوف یعطیک ربک فترضا علمی گل حضور میں ایک اب بابے جی انہوں کو خزانہ لے کے آئے ولا سوف یعطیک ربک فترضا اللہ کریم نے کیا فرمایا محبوبہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے ہم اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے لیکن حضور یہ تھوڑی نہ بھی سچ لیا یہ علماء کی فرمان دیں آتا ہی تو جو فعل ہے نا ولا سوف یعطی آتا یعطی آتا ہی تو جو فعل ہے نا وہ دو مفعول چاہتا ہے کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا ہے اب یہاں پر اللہ کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اللہ کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کو شفاعت عطا کی محبوبہ ہم نے آپ کو بخشش عطا کی میں نے کہا جناب اعلیٰ علماء کرام یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہاں پر اللہ پاک نے مفعولات کو بیان کیوں نہیں کیا تو علماء کرام نے فرمایا کہ مفعولات اللہ کے خزانے میں لامحدود ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا مفعولات کا معنی کہ اللہ نے بخشش اللہ نے عطا اللہ نے رزق اللہ نے مال جان سب کچھ واضح کر کے نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوبہ ہم آپ کو رزق دیں گے محبوبہ ہم آپ کے تو بخشش عطا کریں گے ہم آپ کے تو مغفرت عطا کریں گے نہیں اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا سوف یعطیک ربک فترضا محبوبہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے علماء فرماتے ہیں اللہ کریم نے
یاد نہیں بیان کیا آدھے کو شیر جو ہوتا ہے اس کی ایک عادت ہوتی ہے 2 مفعول چاہتا ہے 1 مفعول پر بھی گزارا ہو جاتا ہے ناوی صرفی پڑھی ہوئے تھا ہے نا اسی تصرف ایک پڑھی ہیں کہ نبی کو اتنا علم نہیں ہے نبی کو میلاد نہیں منانا چاہیے میں کہا جناب علی ہم سنی علماء لوگ عاشق رسول میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ میلاد شرک کا توڑ ہے سبحان اللہ یہ میلاد جو ہے شرک کا توڑ ہے کہتا جی کی میں میں اکر سن پٹھان دی گل میلاد کا معنی ہے پیدائش ہاں جی سبحان اللہ میلاد کا معنی ہے پیدائش اور میرا رب تو لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ کسی کا نہ اس کا بیٹا نہ اس کا باپ ارے میرا رب پیدا ہونے سے پاک ہے اس رب نے ہم غریبوں کو آمنہ کا لا دیا اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمایا محبوبہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے ادائی تو فیل دی گالی موقعی اگاں حضرت آمنہ فرماتی نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت نا میرے گھر میں چابیاں ہی چابیاں پڑی ہیں کیا چیز پڑی ہے چابیاں ہی چابیاں پڑی ہیں چابیاں ہی چابیاں پڑی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چابیاں ہی چابیاں میں حیران ہوں تجب دے چابیاں میں کہا نہ میرے گھر میں اتنے تالے نہ میرے گھر میں اتنے دروازے نہ اتنے میرے گھر میں صندوق نہ اتنی کھڑکیاں کوئی شاید اس میں کوئی نہیں اتنے چابیاں کی دعائیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ میں نے دل میں خیال آیا تجب اور حیرانگی میں پڑ گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ غیبی آواز آئی اے آمنہ گھبرا نہیں جس بیٹے کو تو نے جنا ہے نا وہ عام بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ رب کا محبوب ہے یہ جو تو چابیاں دیکھ رہی ہے یہ رب نے بھیجی ہے کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کی چابیاں سبحان اللہ ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے کک ہی نہیں دے سکتی میں آکھیا لین اگر منہ ہوئے نا تو بڑے لے لیں سبحان اللہ اور لین اگر منہ نہ ہوئے تو کون تک کک ہی نہیں ملنا تو جنہوں نے ملے ہے وہ پتہ ہی کیا کیا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بڑے موجود نہیں ہلنا تھا ایک گل ذہن میں رکھا ہے جو کچھ مرضی پر چھین گلی رکھو جیڑ سے مرضی کریے آپ پر کبھی اپنے موجود تک کے فرق کے نہیں ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھے نبی ہوئے ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے موڑ میں آکھیا او دے تو منگنا جو شیر کے یا بدت ہے تب پہلے موڑ لا فتوہ حضرت قطادہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کی شان کیا ہے شان بھی بتاؤں سبحان اللہ میرے نبی کی شان کیا ہے یہ تو میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کے قدموں کی شان فی ذات ہی حضور علیہ السلام سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن میرے نبی کے قدم کیا دے سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی تسی دلی سبحان اللہ کچھ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے قدم کیا دے سکتے ہیں کتاب کا نام ہے شان مصطفیٰ اے کوئی نام کے کو پٹھان تو کتاب کا نام ہی نہیں چاہیے تو اتلیاں مار گیا اتلیاں نہیں مارتا کتاب کا نام ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ حزب الاناف والے مولوی حضرت علامہ غلام حسن قادری صاحب آپ نے لکھی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کریم نے موسیٰ کریم سدیانہ کوہ طور تے اپنے دیدار واسطے جب سدیانہ کوہ طور تے دیدار واسطے دیدار کرن واسطے گیا موسیٰ دیدار واسطے گیا نا اللہ فرمایا اے موسیٰ جتیاں لا سبحان اللہ انہوں نے کئی کاری سب سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری کچھ آپ سبحان اللہ عزیزان محترم اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار اللہ کریم نے کیا فرمایا موسیٰ جوتے اتار تو موسیٰ نے جوتے اتار دیا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی کس کی باری آئی آمنہ کے لال کی باری آئی سنیوں کے طبیب کی باری آئی جب اس کی باری آئی عرش الہی پر اللہ کریم نے کیا فرمایا محبوب تو جوتے نہ اتار میں آکھا بڑی گال لے بھائی کوئی نبی اے بھی نبی کوئی نبوت والا اے بھی
بھی کلمے والا اے بھی کلمے والا میں تو علماء دے کولوں اے کیڑی گل ہے انہاں آکھیا تینوں اسی دسدے ہاں میں کہ دسو تفسیر کبیر جلد نمبر 2 تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صحابہ کرام مسجد نبوی نے تشریف فرما ہے صحابہ کرام پچھلے انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے ہیں جب پچھلے انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے ہیں تے کوئی آکھے آدم صفی اللہ اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ سرکار آ گئے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے جڑے گزشتہ انبیاء کرام ہیں انہاں دا ذکر خیر کر رہے ہیں یا رسول اللہ آکھ رہے ہیں آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ عیسیٰ روح اللہ سرکار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ الا وانا حبیب اللہ خبردار میں اللہ دا حبیب ہاں اور حبیب تے خلیل دے وچ اے فرق ہے حبیب تے صفی دے وچ اے فرق ہے کہ خلیل دا کم صفی دا کم سارا کم اللہ دی رضا واسطے ہوتا ہے اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ دا ہر کم وہ تے حبیب کی رضا واسطے ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری مجھے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے قدم کیا دے سکتے ہیں ارے تو پورے تھی ذات کی نبی کی بات کرتا ہے نبی کے قدم کیا دے سکتے ہیں علامہ حزب الاناف والے علامہ غلام حسن قادری صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتے اتارے جب موسیٰ نے جوتے اتارے نا موسیٰ چلے گئے لیکن اپنے حبیب کو کیا فرمایا محبوب تو جوتے نہ اتار جوتے کے ساتھ یار پورے سینہ جو ہے نا یہ عرش الہی سے مقام میں ادنا اور عرش الہی اعلیٰ ہے ادھر بھی تو دیکھو کہ موسیٰ سے میرا نبی اعلیٰ ہے اونچا بولیے سبحان اللہ لیکن عزیزان محترم علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے رب نے کہا کہ تورے سینہ موسیٰ کو اس لیے کہا کہ جوتے اتار کیونکہ جو تورے سینہ وادی تھی وہ مقدس تھی عظمتوں والی تھی ارے اس کی گھاٹ موسیٰ کے قدموں کے ساتھ لگے گی اللہ اور بزرگی عطا فرمائے گا لیکن محبوب کو فرمایا محبوب جوتے نہ اتار کیوں اس لیے کہ تیرے جوتے کے ساتھ لگی گھاٹ جو ہے وہ عرش الہی کو لگے گی اللہ پاک عرش الہی کو اور سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ خلافت حق جو ہے نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ سبحان اللہ جو نبی کو ماننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سر منہ ہونا چاہیے تھا بڑا کوئی دن دن ہاں جی انہوں نے پتر بھی دن دن انہوں نے یاد بھی دن دی سبحان اللہ انہوں نے صحابہ بھی دن دن سبحان اللہ لینا دا منہ ہو گئے جنہ کل منہ سی نا وہ پتی کی کہہ گئے کہنا نوری صاحب کی کہہ گئے میں کہا وہ کہہ گئے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ مجھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے وہ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ لین والا ہوئے نا تے اللہ دے ولی کو نہیں لے سکتا ہے بعد بندے کوئی شے ہوئے لین والی بس ایک مائی ہے بو علی کلندر بو علی کلندر کون بو علی کلندر ایک مائی سیر تے کنی لئی ودی ہے آدھی کوئی ہے دہی لے لو کیڑی شے لے لو دہی لے لو آنے دے دہی لے لو بو علی کلندر روک لیا مسلے دے کول اس آکھیا مائی کیڑی شے ویندی پئی اس آکھیا دہی ویندی پئی اس آکھیا کتنے دی اس آکھیا ایک آنے دی بو علی کلندر آنا کڈیا اس کے کتابیں ماٹی جڑی ہے نا کنی جڑی ہے تلے رکھ چھوڑا بزرگوں کے فرمایا اس آکھیا مائی اسی اللہ دے ولی ہونے ہیں سان دالاں تے روٹیاں دی لوڑ نہیں ہوندی پیسے بھی لئی جاتے نال کنی بھی لئی جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنی بھی لئی جاتے تے نال پیسے بھی لئی جاتے وہ مائی کو مہینہ لنگیا اے میں بابے کو لاوے آنا لائے جا رہے کنی بھی لائے جا رہے او دے بندہ بڑا سمجھدار آئی سبحان اللہ نمانا لائی نا جی نمانا لائی بندہ بڑا سمجھدار او ساتھیا او اللہ دی بندی بڑے ساڑھوں عرصہ ہو گیا ساڑھی شادی ہوئی ہے تے بزرگ نو آخ بھئی آج آنا نہیں چاہیے آج پیسہ نہیں چاہیے بلکہ اگر تو
تو اللہ کا ولی ہے تو ہمیں رب سے اولاد لے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولی سبحان اللہ. مائی آن کے بہ گئی, مائی آکھیا اے اللہ دے ولی یا مائیں گھر نہیں بجانا, میں رب دے کولو اولاد لے کے دے. آپ نے فرمایا جا اپنی بستی میں اعلان کر, جتنے بھی بے اولاد عورتیں ہیں انہاں سارے لے آ تے انہاں نوں آکھ اللہ دا ولی بچے بن گیا. سبحان اللہ اونچی آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ دے ولی دے کوئی امتیاں آپ نے ڈیری مارے چھوٹی چھڑی ماری تھلے 7 پتے ڈگے, سارے آکھیا جا کے چالو, سارے اپنا اپنا پکا چالیا. 1 سال بعد بابے دی بارگاہ دے ساریاں آئیاں, کسے گھی دا مٹکا بھریا ہویا, کسے مٹھائیاں لے کے آئی ہویا, کسے کی کچھ لے کے آئے. سارے دے تحفے بابے نے قبول کیتے تے بابے نے ایک مائی نو ویکھیا جیڑی 7ویں مائی سی اونے منہ لٹکایا ہوا سی. آپ نے فرمایا تو منہ کیا لٹکایا؟ اونے آکھیا کہ میں تا گئی ہاں لیکن 1 سال دے بعد آئی ہاں, مینوں رب نے اولاد نہیں دتی. آپ نے فرمایا اور تو جدوں ایتھوں گئی ہے او پتا جا کے ایک پھوڑی دے تھلے رکھ دتا, اج بھی جا جے اوتھے پھوڑی جا جے تھلے بچن ہوے تے مینوں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ارے رسالہ یا رسول اللہ. ارے خلافہ ارے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت قتادہ ایک جنگ دے آخر آنا پھیس گیا. کیڑی سے پھیس گیا؟ آخر آنا. قتادہ ساڑھے تو بڑا عالم, قتادہ کو صحابی رسول ہے, حضرت امام حسین بن علی جا رہے ہیں. سبحان اللہ لے پہ گیا, لے بہت سبحان اللہ کچھ آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسین بن علی جا رہے ہیں. اور کون امام حسین؟ حاتم تائی نال آئی نا, حاتم تائی دا پوترا امام حسین ملیا نا, انہیں آکھیا میرے پیو دے میرے نانے دے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. حاتم تائی دے پوترے آکھیا میرے نانے دے 8 دروازے ہیں, جیڑا سوالی پہلے دروازے تے جاندہ ہی انہوں خالی نائی موڑیا جاندہ, اور دوسرے دروازے تے خالی نائی موڑیا جاندہ, اور تیسرے دروازے تے بعد خالی نائی موڑیا جاندہ, اور چوتھے دروازے تے بعد خالی نائی موڑیا جاندہ. حضرت امام حسین نے فرمایا او تیرے نانے دے 8 دروازے آنا, ہر دروازے تو سوالی نو خیرات ملدی آئی, لیکن میرے نانے دا دروازہ ایک ہی سی, جیڑا سوالی ایک مرتبہ اس دروازے تے آ جاتا سی اونوں دنیا دے دوسرے دروازے تے جاون دی لوڑ ہی نہیں پئی. سبحان اللہ حضرت امام حسین کے نال ابو ہریرہ جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر ایک جگہ تے امام حسین نے پڑھاؤ کی. ایک روایت کے اندر امام حسین نے کونی کی ٹیک لائی. کیڑی شدی ٹیک لائی؟ یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا رہے, پٹھان دے کے جا رہے, رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, آئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ارے میں کسی سے کیوں مانگوں, مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین نے ٹیک لائی. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے قدمین شریف لمبے کی تھی. امام حضرت ابو ہریرہ کی کرنے لگے, اینا چادر چاہ کے حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین دینا این پٹکے دلا قدمین شریف صاف کی تھی. ابو ہریرہ اٹھا, ہائے 10 عشقہ تیری محفل وچ کیوں دل ٹھکرائے جاندے ہیں. 10 عشقہ تیری محفل. شیخ شبلی جڑے آنا مدینے دی گلیاں جھاڑی دے دیا, اپنی داڑھی دے رکھ دیا, جھاڑی دے دیا, بندہ آگے موٹے تو پکڑ لیا. اس آخیا اے شیخ شبلی یہ تو بدت کر رہا ہے, یہ تو بدت کر رہا ہے. رولا پہ گیا. شیخ شبلی چپ کر کے دور پہ نبی تے درود پڑھ دیا آیا. جب صبح ہوئی نا لوگاں ویکھیا ہجوم لگا پیا, اندر گیا بندہ ویکھیا شیخ شبلی دے قدماں وچ وہی بندہ پیا جڑا بدت دے نعرے لا رہا ہے. انہیں آکھیا تینوں کی ہو گیا, کل بدت آخر سی اج انہاں دے قدماں ٹکیاں پیا. اس بندے آکھیا اوے چپ کرو, تانوں نہیں پتا راتی جب میں عشاء دی نماز پڑھ کے ستا نا تے میں خود ہاتھ وچ ویکھیا کہ شیخ
سبحان اللہ دس عشقہ تیری محفل میں کیوں دل گھبرائے جاندے نے تیرے ویڑے بڑھدیاں اجڑن دے آداب سکھائے جاندے نے اتھے فرق نہیں شاہ تے غلاماں دا سا آندا ٹھڈیاں ساواں دا اتھے یوسف ورگے شہزادے بھی اٹھیاں نال بلائے جاندے نے اوئے کوئی مدینہ چھڈ کے آندا ہے جا کے کربل ڈیرا لاتا ہے سارا ساتھ کو ہا کے وچ کربل سارے نیزے چڑھائے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو ہریرہ قدمین شریف صاحب کی تھی حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے نبی دے سونے صحابی یہ کیا کر رہا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا حضرت ابو ہریرہ پہ فرماندے آپ نے فرمایا او حضور جڑی عزت میرے دل دے اندر تواڈی ہے نا اگر اے لوگاں نوں پتہ چل جاوے تے سونیو اے میں تا تواڈے قدمین شریف صاحب کر رہا سونیو جے لوگاں نوں پتہ چل جاوے تے او تواڈے قدماں نوں چومن لگ جان گے آج دنوں محبت کی تھی سبحان اللہ کوئی دنیا دا مولوی ملنا تو آنکھی رکھے کہ نبی دی آج دنوں محبت نہ کرو ایک بڑی عجیب و طریب گل ہے بڑی جگہ تے میں سنائی ایک مائی سید زادی ایک عشق والی تقریر کی علاوہ سنا رہے کہ حضور دی آل کی دے سکتی ہے ایک مائی سید زادی دا خامد فوت ہو گیا وہ ہجرت کر کے دوسرے قبیلے چاہ دی بستی کے چاہ دی یہ عشق والے واسطے اس مائی کو پتہ چلیا اتھے دو بندے رہندے جڑے مالدار نے لوگوں دی مدد کر دے ایک بندہ عیسائی تے ہوا ملا مولوی کون ہے ملا مولوی وہ مولوی دے کول گیا مولوی دا دروازہ کھڑکایا جب مولوی دا دروازہ کھڑکایا تے مولوی صاحب نے کہا کہ میں سید زادی ہاں تے میرے پکان دے گھر دے کوئی شے کوئی نہیں تے مینوں کوئی شے دے میں تیرے نبی دی آل ہاں اس آکھیا کہ تیرے کل آل ہون دی کوئی سند ہے اللہ یہ علم نہ دے دے پیر صاحب صحیح فرما گئے اللہ یہ علم نہ دے سید زادی کو آخدہ تیرے کل سید ہون دا کوئی سند ہے انہاں آکھیا اس آکھیا سند تو کوئی چپ کا جتو پڑھنا مولوی صاحب ستے راتی شاہ دی نماز پڑھی جد راتی شاہ دی نماز پڑھی نا تے ویکھ رہے کہ جنت دے محلہ دے وچ گھوم رہے ہیں ویکھے ایک نورانی چہرے والا شخص جنت دے محل دے دروازے تے بیٹھا جوش دے وچ نہیں کرم گا پڑھنا یہ میری ایویں دی گفتگو ہوئے کہ نبی کی آل کیا دے سکتی ہے عشق والی گفتگو سرکار موجود نے مولوی صاحب آیا محل دے تے لکھیا ہوا سی کہ ایک کسی مسلمان کا محل ہے سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں سرکار نے فرمایا کہ تم مسلمان ہے عرض کردہ ہاں جی سرکار نے فرمایا تیرے کل مسلمان ہومن دی کوئی دلیل ہے تیرے در تے میری آل آئی سی او دے کل تو پوچھدا سی کہ تواڈی کوئی سند ہے سید ہومن دی سند او میری تھی کوئی تو پوچھدا سی کہ تیرے کل کوئی سند ہے تو بھی اپنے مسلمان ہومن دی کوئی سند ہے بندہ نکل گیا نیند اکڑ گئی جب نیند اکڑی فجر دی نماز پڑھی لوگوں نے کل پوچھتا گیا سید زادی کی تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے لوگوں نے کل پوچھیا سید زادی کی تھے انہاں کیا جو تا عیسائیہ نے بنا دے دیتی ہے اپنی خدمت واسطے رکھ لیا انہاں دی خدمت عیسائی کرتا ہوں عیسائی دے دروازے تے کیا رو کے آخر ہے سارا کچھ لے لے مال بھی لے لے جائیداد بھی لے لے سب کچھ لے لے لیکن سید زادی دی خدمت مینوں دے دے انہیں آخر نکل جا جدو نبی پاک نے راتی خواب دے تنو آنکھے نا کہ میری بارگاہ تو نکل جاؤ اس نبی نے مینوں بلا کے کلمہ پڑھا کے تے ایمان دے روح تو مالا پالا سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حبیب اہل سنت حضرت نوری رضا زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت قتادہ نبی دی بارگاہ دے وچ اے تا حضرت قتادہ نا ایک حدیث سنا دے سبحان اللہ ایک حدیث پاک ہے ایک مائی آئے جہاد تے نبی پاک نے اعلان کیتا عشق ہے نا جی ایک مائی آئی نبی دی بارگاہ دے وچ نبی دی بارگاہ وچ اپنا چھوٹا جہا بچہ لے کے آیا سیدی صاحب یا قاری صاحب کو آکھا نا مدرسے دے بچہ دے اپنے بچے جو کر سب ایک سن جڑا لولا ہوئے لنگڑا ہوئے انا ہوئے متحاد ہوئے نا اوہ مسجد دے
ڈاکٹر صاحب یہ پڑھو خدا دے بندے تو دین کو اتنا کم تر سمجھ لے اولاد بھی تو جائیداد ہے نا کہ ناقص جائیداد تو اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش کردا پیا تے جڑی آل ہے ان تو ریاضی تے انگلش تے بایولوجی تے پیتھالوجی پڑھا رہے ہیں میں کہا جناب عالی وبالوالدین احسانا دا لفظ جڑا ہے نا اے جڑی آیت ہے اے نہ تینوں ریاضی دے وچ لبڑی ہے نہ تینوں انگلش دے وچ لبڑی ہے اے اگر لبڑی ہے تے صرف رب دے قرآن دے وچ لبڑی ہے ہوش کر نبی دے دین دے نال وفا کر خدا دی قسم کر جانا جنہاں نے دین نال وفا کی ہے نا یزید دے یارہ پتراں کتنے پتراں یارہ پتراں یزید جناب علی یارہ پتراں ٹھیک ہے جڑا معاویہ بن یزید آئی نا جڑا معاویہ بن یزید آئی وہ یزید تو بعد دور خلافت دکھائے نیک آئی آدم میرے پیو نے بدبختی والا کام کیا ہے لیکن عزیزان محترم امام حسین نے کربلا دے وچ دین دے نال وفاداری کی تھی اکبر بھی دیتا سبحان اللہ اصغر بھی دیتا اپنے بھتیجے دیتے بھائی دیتا امام حسین نے اپنی جان دیتی میں پوچھا اے حسین تو اپنے بیٹے بھی دے دیتے سب کو دے دیتا اے کیوں دیتا آپ نے فرمایا اس واسطے کہ میں نے اپنے جان تو بچ کے نبی دا دین پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوش دے ناخن لو دین دے نال محبت کرو حضرت امام حسین دے کربلا دے ایک ہی بیٹا بچیا یزید دے کتنے ہیں 11 پٹھان ہاتھ کھڑا کرتا پیا پٹھان کی کرتا پیا اے ہاتھ کھڑا سارے ہاتھ کھڑا کرو اے سارے نبی دے عاشقاں دا ہاتھ کھڑا خدا دی قسم کر کے کہنا یزید دے 11 بیٹے تھے لیکن آج تک کوئی اے نہیں آتا کہ میں یزید دا پتر ہوں میں یزید دا بیٹا ہوں میں یزید دا غلام ہوں حسین دا ایک بیٹا ہے ہر شہر ہر بستی میں حسین دی آن آج بھی آباد ہے سبحان اللہ آباد ہے کہ نہیں سبحان اللہ مائی آئی نبی دی بارگاہ مائی آئی انہیں آنکھیں یا رسول اللہ کتنے اعلان ہویا جہاد واسطے کیڑی شے واسطے جہاد واسطے اعلان ہویا بھی اپنے پتر پیش کرو اپنے مردن جوش جہاد پیو اپنے مردن اگے کرو اپنی اولاد اگے کرو ایک مائی آ رہی جس دے گود دے وچ ایک چھوٹا جہا بچہ ہے کیڑی شے تو میں اپنے بچے نال کتنا پیار کرتا ہوں ٹھیک ہے تے اسی دین واسطے کدی نہیں دیتے ہائے ایک مصطفیٰ کریم جا رہے ہیں نا ایک مقام تو متوسطی دے جاگ لگی ہوئی ہے ایک مائی نہ دھاڑا مار کے رو رہی ہے کہ کر رہی ہے دھاڑا مار کے رو رہی ہے ایک مائی دھاڑا مار کے رو رہی ہے میرے بچے کو بچاؤ میرے بچے کو بچاؤ میرے بچے کو بچاؤ تے کوئی وہ بچے کیوں کہ اوتھے آگ لگی ہوئی سی آگ دے شعلے اٹھ رہے سن کوئی وہ بچے کو نہیں سی بچا رہا مائی نے نا فوراً ماں بڑیاں نیک ہوندیاں سبحان اللہ ماما دعا دیتا کر خدا دی قسم ٹائم تھوڑا نہیں تو تم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک اٹھنی دینا مائی آ گئی تے لجپال نبی یا ایھا المدثر والا نبی ایں ہاتھ باندھ کے کھلو گیا سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوں وہ ایک بوڑھی مائی کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا میرا نبی ان تحفے دیتے طوائف دیتے یمنی چادر بچھا کے ان بٹھایا اس تو بعد کھانا کھوایا اٹھنی تے سوار کیتا تے جدو مائی روانہ ہوئی نا تے میرے نبی دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نبی دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے کون ہے سرکار نے فرمایا اے تانوں پتہ نہیں اے میری ماں اماں حلیمہ سعدیہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کو پرچی آئی ایک ہو رہی توڑے تے بابا والے کیڑی شاید حضور نے اپنی بہن دی عزت حضرت شیمہ جب سبحان اللہ دیاں دا حق کھا جاندے ہو بہنہ دا حق اگر پیو مر جاندے اب اس بہن نہ نہیں بولنا اس دی کی نہ دوسرا او میرے کو حصہ مندی میں کا پھٹے منہ تے جس تے اللہ نے اللہ کریم نے فرمایا جڑا یتیمہ دا مال کھاندا اس تے بھی اللہ دی لعنت خدا دے بندیا اپنے آپ تے وبال بنا لے وبال نہ بنا خدا دا بندہ بہنوں اپنا حق دے حضرت شیمہ نبی دی بارگاہ دے وچ آئیاں نا
قیدیاں نو لمن واسطے قیدیاں نو لمن واسطے آئیاں تے ہر کام دا اللہ دا حبیب مشورہ لیتا ہے صحابہ دے کولوں لیکن اس دن مشورہ نہیں لیا تے جدوں حضرت شیمہ نبی دی بہن رضائی بہن سکی بہن مترئی بہن دودھ پیتی بہن جدوں روانہ ہوئی نا تے نبی رومن لگ گئے صحابہ کرام نے فرمایا اے صحابہ تواڈے کول میں ہر کام دے وچ مشورہ لیا لیکن آج میں مشورہ نہیں لیا کیوں کہ محمد دے دروازے تے او دی بہن آئی ہوئی سی میں اپنا حصہ دیو غریبہ دا مال نہ کھاؤ یتیمہ دا مال نہ کھاؤ عزیزان محترم مائی آئی آخری گا حضرت قتادہ علی پوری کر کے جاؤ مائی آئی اس نے اپنا بچہ پیش کیا جب اس نے اپنا بچہ پیش کیا نا سرکار نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مائی تو یہ جہاد واسطے جس بچے نے لے کے آیا یہ بچہ توجہ میرے جڑا نبی نو منتا میرے حال توجہ اچھے آپ سبحان اللہ عزیزان محترم نبی دلال محبت اس مائی نے کی کیتا اس مائی نے اپنا بچہ پیش کیتا سرکار نے فرمایا کہ اے مائی اے جڑا بچہ تو میری مدد میں پیش کر دی پئی ہے اے بچہ تو جہاد دے لڑن تے قابل نہیں آج کی دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مسلمانوں دے کول سنی کہ انہاں دے کول ہتھیار حملے واسطے ہتھیار تھوڑے یا رسول اللہ اے جڑی تواڈے سینے تے ڈھال بنی ہوئی ہے اینو لا دیو تے میرے بچے نو بن لو کیونکہ جڑا تیر تواڈے ول آوے گا او میرے بچے ول لگے گا سرکار نے فرمایا کیوں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا خاند بھی مر چکے ہیں میرے بھائی بھی مر چکے ہیں یا رسول اللہ میری دلی ایک خواہش ہے کہ میں کل قیامت والے دن بلائی جاؤں تے میں نے شہیدہ دی ماں کہہ کے پکاریا جا سبحان اللہ میں نے شہیدہ دی ماں کہہ کے پکاریا جا سرکار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سرکار نے فرمایا اے باجا اپنے بچے نو ہلا جا لیکن کل قیامت والے دن محمد اس گل دا کہا سب نو بلایا جاوے گا لیکن جب تینوں بلایا جاوے گا تے شہیدہ دی ماں کہہ کے بلایا جاوے گا سبحان اللہ میری سعادت یا رسول اللہ حضرت علامہ ساجد نوری صاحب زندہ باد سبحان اللہ حضرت قتادہ آخری گل حضرت قتادہ نبی دی بارگاہ دے آنا لے کے آگئے کیسے لے کے آگئے آنا لے کے اجھے سبحان اللہ آخدہ آنا لے کے آگئے پھسے ہوئے سرکار نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میری آخدہ آنا پھیس لیا ہے تے یا رسول اللہ ایتھے گل یاد آ گئی داتا لیری دے اس دربار دے کول نہ اے دے بابا بیٹھا ہے منظور کون بیٹھا ہے منظور اللہ اللہ او دے نا دل وچ پایا کہ آج تک چاول کھا کے جانا سبحان اللہ دل وچ پایا کہ آج تک چاول نہ کھا کے جانا ہن کیا پیا آ داتا 10 روپے چاہیے داتا 10 روپے لے کے دے داتا 10 روپے لے کے دے اے آکھا یا داتا 10 روپے لے کے دے او دا کیتا تیرے میرے ورگا نہ اسی تے چاول کھا کے تے نوری دیاں گلاں بھول جانے ہیں نا او گلاں بھولن والے نا اس بابے آکھیا داتا 10 روپے چاہیے ایک بندہ آ گیا اس آکھیا او تو شرک کر رہے ہیں خبر دی وچ تینوں کی نہیں نا آئی لو میں تے دے اس 10 روپے جدوں دتے نا تے بندہ بول پیا اس آکھیا واہ داتا واہ کمال چ کیتی ہے میں مان لیا تو واقعہ داتا او جیڑا تینوں منیندا نہیں او دے کول دان آ کے دے دتے کمال دی گل ہے داتا جڑا تینوں منیندا نہیں او دے کول دان لے کے دے دتے حضرت قتادہ نبی دی بارگاہ دی چاہ آنکھ لے کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ دا آنا پھیس گیا آخری گل آنکھ دا آنا پھیس گیا سرکار نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سرکار نے فرمایا 10 قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت چاہے جنت تسی اپنی مرضی دے نال دے دیو جنت اپنی مرضی دے نال دے دیو تے میری مرضی دے نال آنکھ دے دیو سرکار نے آنکھ دا آنا لیا تے پھیٹ کیتا جدو پھیٹ کیتا نا تے صحابہ کرام حضرت قتادہ نے کوئی پوچھیا اے قتادہ بتا کیسا حال ہو یا قتادہ قتادہ دس تیرا کی حال ہے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ النظر الی رسول اللہ النظر الی رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس آنکھ دے نال میں شام دے
हालात देख सकदा 300 को तू मक्के तू शाम दा हो लगे 1.5 मील दा एक को होंदा जे किथे लगे नबी दी ठोक जे ओ 300 को तू देख सकदी ते ओ नबी मदीने च बैठ के ते इथे मस्जिद वाले दा जरूर ही سبحان اللہ سبحان اللہ جس نبی دی ٹھوک لگن دے نال قطادہ نو انی انرجی ملی کہ النظر الی قصور الشام کہ میں شام دے محلات سبحان اللہ تے شام دے محلات پتہ کتنا دور ہے 300 کو دور 1.5 میل دا بابا جی ایک کو ہوندا ہے تے 1.5 کلومیٹر دا ایک میل ہوندا ہے اتنی دور جنگل بھی ہن گھر بھی ہن سارا کچھ ہن جے قطادہ لوا پہ دہن دے نال نبی دی ٹھوک دے نال اتنا دور ویکھ سکدا ہے تے میرا نبی مدینے چ بیٹھ کے تے انہاں سارے دا درود سن سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم جنہاں لوگاں نے یہ محفل سجائی قاری صاحبان نے تلاوت کی تھی دوسرا لوگاں اتھے آگے اس محفل پاک نے سجایا ایک سال پٹھان روز کر دے تو جمیل سیدی صاحب قاری صاحب حاجی صاحب اے بابا جی اے بزرگی جام الطاف صاحب کو دھروک کے نہیں لایا ہے دندے چاہ کے نہیں لایا ہے آؤ ساڑھا ملاد مناؤ آؤ ساڑھے ملاد شامل ہو مول نوری صاحب کی میں عزی آیا جواب دینا نہیں جڑا جواب منگدہ اوہ پاک سبحان اللہ جواب دینا میں آکھا اے توانو نہ حاجی صاحب لے کے آئے نہ قاری صاحب لے کے آئے نہ دعا لے کے آیا نہ تریہ لے کے آیا بس کل یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا ہیں قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ محترم میری اس حاضری کو اللہ پاک اپنی